کیوں نہ منائیں۔ ایک روایت ذکر کرتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ کے مضافات میں سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک قافلے پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کے پاس سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ میرے آقا کو عرب لوگوں کا، ان قافلے والوں کا ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا، میرے حضور کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا، میں نے تمہارا اونٹ دیکھا، مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، اگر تم یہ بیچتے ہو؟ قافلے والے کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم بیچیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں بھائی دیکھو، میں سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، میں اس مقصد کے لیے نہیں نکلا تھا، میں اونٹ خریدنے کے لیے نہیں نکلا تھا، میں فقط سیر کرنے ہی نکلا تھا، میں نے اونٹ دیکھا پسند آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اب آپ اس بات کو غور کریں، یار ایک کیسا عظیم اونٹ ہے جو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کی قسمت دیکھیں کہ کس کو کونین کے والی کو پسند آ گیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ بھائی میں سیر کرنے نکلا تھا، میں نے اونٹ دیکھا پسند آ گیا، پر میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس ابھی قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں میں گھر جاؤں گا، پیسے ادا کر دوں گا، قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لے جائیے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا ان کے سامنے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ لوگ، وہ قافلے والے میرے آقا کے حسن میں کھو گئے، میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں، جب تک میرے آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے، وہ میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ تم نے اونٹ بیچ دیا، تم نے اونٹ کس کو بیچا؟ یہ کون تھا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا تم جانتے ہو کہاں سے آیا تھا؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ کہا کون تھا؟ کہا یہ بھی معلوم نہیں۔ کہا قیمت ادا کی؟ کہا نہیں قیمت ادا کی۔ کہا کہ ادھار دے دیا؟ بولا ہاں ادھار دے دیا۔ کہا جگہ معلوم ہے؟ بولا نہیں۔ کہا ایڈریس معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی چیز گروی رکھوائی؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی ضمانت دی؟ کہا نہیں۔ کہا یار تم نے کیا ہو گیا تھا؟ تم نے انتہائی مہنگا سرخ اونٹ ایسے ہی دے دیا، نہ قیمت معلوم، نہ نام معلوم ہے، نہ جگہ معلوم ہے، نہ پتہ معلوم ہے، کون ہے، کہاں سے آیا یہ معلوم نہیں، تم نے ایسے ہی اپنا اونٹ دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ باتیں چل رہی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے یار تم کہتے ہو نام پوچھتے، پتہ پوچھتے، کہاں سے آیا تھا یہ پوچھتے، ارے ہم تو اس کے حسن پر جذبہ گر کو دیکھ کر ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے تھے، اس کے حسن نے ہماری عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ ارے جب وہ بولتا تھا نا ایسا بولتا تھا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ جب میرے آقا کلام کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی کلام کرنے سے پھول جھڑتے تھے۔ شاعر کہتا ہے نا انہی کی بو مایا ہے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے جلوے مہک رہے ہیں۔ برے لمحات نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں خون جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مبارک تھا۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ تم نام نہیں جانتے، پتہ نہیں پوچھا، جگہ نہیں پوچھی، کہاں سے آیا یہ نہیں پوچھا، تم نے ایسے ہی اپنا اونٹ دے دیا، ارے نادان تم نے کیا کر لیا؟ ایک شخص کہتا ہے ارے تم کہتے نام پوچھتے، پتہ پوچھتے، کہاں سے آیا یہ جگہ پوچھتے، ارے میں تو اس کی کنڈل کنڈل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی کنڈل کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا، اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی لیے گویا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا لب جا کی ندی و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج توڑے سرسوب ہے تجھ کو شے تو سرا جانا، انفی نتش و سخات آتم اے گیس و پاک اے ابر کرم پر سنہارے رمجھم رمجھم، دو پون ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ، دو پون ادھر بھی گرا جانا۔ ایک پنجابی کہتا ہے مخ چند پتر شاشانی ہے، بچن کے لات نورانی ہے، کل زلفت اکمستانی ہے، مخبور رکھے پروریاں۔ یہ میرا آقا ایک کہتا ہے تم نے نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ جگہ پوچھی، ایسے ہی تم نے اتنا مہنگا اونٹ دے دیا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو نام پوچھتے، پتہ پوچھتے، جگہ پوچھتے، ارے جب وہ بولتا تھا نا اس کے تبسم کو میں دیکھتا تھا، اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا تھا، اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا تھا، اس کے دانتوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پر اس کا نور ظاہر ہو جاتا تھا۔ میرا آقا کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہو جاتے تھے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار اس نے تو حضور سرور عالم اس شخص کے
کو دیکھ رہا تھا، ایک کہتا ہے میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں تو ان کی نینوں کو دیکھ رہا تھا، میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی آنکھوں کا حسن ایسا تھا، میں بھول گیا، میں نے اپنا اونٹ دے دیا۔ اب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ہر کوئی حضور کا حسن بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ کلام نے ایسا تعصب پیدا کر دیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ اب لوگ سمجھ لگے جو اونٹ ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ اب خیمے کے اندر سے ایک عورت بولتی ہے، کہتی ہے خبردار، میں تمہارے اونٹ کے ثمن کی یعنی قیمت کی ضامن ہوں، اگر وہ شخص اونٹ کی قیمت ادا نہیں کرے گا تو میں ادا کروں گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں شکر ہے، کوئی تو جانتا ہے، کوئی تو اس کا مقام جانتا ہے، کوئی تو اس سے تعلق رکھتا ہے، شکر ہے۔ وہ کہتی ہے ارے نہیں میں بھی اس کو نہیں جانتی۔ تو کہتی ہے جو لوگ کہنے لگے پھر ضمانت کس بات کی، جب تو نہ اس کا نام جانتی ہے، اس کا مقام نہیں جانتی، وہ کہاں سے یہ نہیں جانتی، پھر ضمانت کس بات کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میں خیمے میں تھی، جب وہ تم سے بات کر رہا تھا نا، میں نے خیمے سے اس کے چہرہ اور دہا کو دیکھ لیا، اس کے حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اس کا چہرہ ایسا روشن تھا، ایسا مبارک چہرہ تھا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، میرے آقا کے غلام حاضر ہو گئے کہ فرماتے ہیں کہ کس نے میرا آقا کو اونٹ بیچا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے اونٹ بیچا تھا۔ اب وہ صحابہ آقا کی صحابہ دیتے ہیں، ان کو کچھ کھجوریں دے دیتے ہیں، کہا کہ تم نے انتظار کیا تو اس کے لیے ہم تمہیں کچھ کھجور دیتے ہیں اور ہم قیمت لائے ہیں، تو قیمت بتاؤ کہ اس اونٹ کی قیمت کتنی تھی؟ وہ کہتے ہیں ارے نہیں اب قیمت نہیں چاہیے، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، ہمیں بتاؤ مبارک آیا کہاں سے تھا، وہ کون تھا مبارک؟ کہا کہ مبارک کون؟ کہا کہ وہی کہ جس نے ہم سے اونٹ لیا، اس کی جگہ کیا ہے، اس کا مکان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ارے نادانو وہ دیکھو سامنے جو تمہارے سامنے درخت ہے، کھجوروں کے درخت ہے، وہی شہر میرے آقا کا شہر ہے۔ خوشا قسمت ہو تمہاری کہ تم میرے آقا کے شہر کے قریب ہو، تم آؤ کونین کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔ اب وہ پورا قافلہ جاتا ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا قافلہ چہرہ اور دہا کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے۔ اب وہ چہرہ اور دہا کو دیکھ کر زیارت کرتے صحابی بن کے لوٹ رہے، وہ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتین اگر نیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، وہ بے دام ہی کیونکہ جائے بازار نبی میں اس شان کے سوتوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے، ایسا مصطفیٰ، یہ ایسا ہی چہرہ، ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم